ویلکم بیک ٹو RFI ڈیجیٹل ٹی وی نیوز۔ چلتے ہیں خبروں کے بقیہ حصے کی جانب۔ نائجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 103 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ یونان کے سمندر میں کشتی ڈوبنے سے 78 تارکین وطن جاں بحق ہو گئے۔ نائجیریا کی ریاست کوارا میں رات 3 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ کشتی میں عملے سمیت 300 سے زائد افراد سوار تھے۔ ریسکیو اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو بچا لیا، تاہم بچوں اور خواتین سمیت 109 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجہ گنجائش سے زیادہ افراد کا کشتی میں سوار ہونا تھا، جبکہ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں میں تارکین وطن کو لے جایا جا رہا تھا۔ سمندر میں طغیانیوں اور گنجائش سے زیادہ افراد کے سوار کرنے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو اداروں نے 100 سے زائد افراد کو بچا لیا، تاہم ہلاکتوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تارکین وطن کا تعلق مختلف ملکوں سے تھا۔ روسی شیلنگ سے 6 یوکرینی ہلاک ہو گئے۔ جنگ کا دائرہ پھیل کر بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے شمال مشرقی سرحدی علاقے سروینا بودا میں بمباری کی، جس سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین ترجمان کے مطابق روسی فوج نے محکمہ جنگلات کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز بھی روس نے یوکرین کے صدر کے آبائی شہر پر میزائل حملہ کیا تھا، جس سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ خوفکا ڈیم پر حملے کے منفی اثرات بڑھنے لگے ہیں۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے ساتھ ماحولیاتی مسائل بھی بڑھنے لگے ہیں۔ ڈیم کے اطراف کے علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ شام کے شمالی علاقوں میں ترکیہ فورسز کی کارروائی میں 53 کرد جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ترکیہ وزارت دفاع کے مطابق شمالی شام کے کردوں نے ترکیہ کی پولیس کے چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں ترکیہ فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے کردوں کے جنگجو جتھوں کو نشانہ بنایا، جس میں 53 کرد باغی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ترکیہ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ سرحد پر امن چاہتے ہیں، اپنی سیکیورٹی فورسز پر کسی بھی حملے کا سخت رد عمل دیں گے۔ اسرائیلی فوجی ہتھیاروں کی برآمدات میں بڑا اضافہ۔ $12.5 بلین سے زیادہ کا اسلحہ مختلف ممالک کو فروخت کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی برآمدات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ 2021 میں $11.4 بلین کے مقابلے میں 2022 میں $12.5 بلین تک پہنچ گئی۔ اسی طرح گزشتہ سال سیونی ریاست کی فوجی برآمدات نے 10% اضافے کی ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران اسرائیلی فوجی برآمدات کے حجم میں 50% اضافہ ہو گیا۔ وزارت دفاع میں سیکیورٹی اسسٹنٹ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل یائر کولاس نے کہا کہ حالیہ برسوں میں اسرائیل برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی ہتھیار ترقی یافتہ، جدید اور ہائی ٹیک ہیں۔ وزارت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ اسرائیلی خاندان کا روزگار اسرائیلی ہتھیاروں کی فروخت سے وابستہ ہے۔ عشق و عقیدت کا بہترین اظہار۔ اوکاڑا سے تعلق رکھنے والا نوجوان 6 ماہ سے زائد کا پیدل سفر کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا۔ اوکاڑا کا نوجوان عثمان ارشد 6 ماہ 13 دن قبل اپنے علاقے سے روانہ ہوا، براستہ ایران، متحدہ عرب امارات اور بحرین سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس پہنچ گیا۔ پاکستانی حج مشن کے ڈائریکٹر جنرل عبدالوہاب سومرو کا کہنا تھا کہ ارشد عثمان نے نوجوانوں کے لیے بہترین مثال قائم کر دی ہے۔ سعودی حکومت نے ارشد عثمان کے ویزا کے اجراء کے لیے خصوصی تعاون کیا تھا۔ ارشد کے حجاز مقدس پہنچنے پر اسے سرکاری عازمین حج کی رہائش گاہ میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اہم خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں مزید خبروں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔